نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے اندر خود پر یقین اور خود پر بھروسے کے حوالے سے بہت خوبصورت پیغام دیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک دفعہ ایک جج کی عدالت میں ایک بہت ہی دلچسپ فیصلہ آیا، کیس پیش ہوا، اور جج بھی حیران رہ گیا کہ میں اس کا فیصلہ کیا دوں۔ جج کے سامنے ایک علاقے کے کچھ لوگ پہنچے اور انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو، جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، اور ایک بزرگ کو پکڑا ہوا تھا، اور ان کا یہ الزام تھا اس بچے کے اوپر اور اس بزرگ کے اوپر کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جج نے جب ان سے سنا کہ آخر بات کیا ہے، تو علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک گاؤں سے، ایک ویران سا کنواں تھا، تو وہاں سے میں نے اس بزرگ کے کنویں کے اندر سے چیخنے کی آواز سنی۔ بچہ کہتا ہے کہ میں نے ارد گرد دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، تو وہاں کوئی بھی اور مسافر نہیں تھا، کوئی بھی اور آدمی موجود نہیں تھا۔ کنویں کے اندر جب میں نے جھانکا تو وہاں پر یہ جو 60-70 سال کا ایک بزرگ ہے وہ اونگ رہا تھا اور آوازیں دے رہا تھا کہ مجھے باہر نکالو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے اور اس کو بلا کر میں اس کو یہاں سے نکال سکوں۔ مجھے قریب ہی ایک رسی پڑی ہوئی نظر آئی، میں نے وہ رسی اس کنویں کے اندر ڈالی۔ جب میں نے دیکھا کہ کوئی اور مدد کرنے کو تیار نہیں ہے یا وہاں پر کوئی اور موجود نہیں ہے، تو میں نے وہ رسی کنویں کے اندر ڈالی، اور اس بزرگ نے اس رسی کو زور سے پکڑا اور اپنے ارد گرد باندھا، اور میں نے اس کو کھینچا اور باہر نکال لیا۔ تو جج نے پوچھا کہ وہ جو کنواں تھا اس کی گہرائی کتنی تھی؟ تو بچے نے کہا اور بزرگ نے کہا کہ اس کنویں کی جو گہرائی تھی وہ تقریباً کوئی 40-50 فٹ تھی۔ تو شہریوں نے کہا کہ حضور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ یہ بضد ہیں۔ تو جج نے یہ بات سننے کے بعد اس بچے سے پھر ایک دفعہ سوال کیا کہ اس وقت دائیں بائیں ارد گرد کوئی اور بھی موجود تھا؟ تو بچے نے کہا نہیں، بالکل نہیں، میں اکیلا تھا۔ تو جج نے کہا کہ یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ علاقے کے لوگ بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ درست کہہ رہا ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جج نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ جج نے کہا کہ جب یہ بچہ وہاں پر موجود تھا، اور میں نے سوال اس لیے اس سے پوچھا ہے کہ کیا وہاں پر کوئی اور موجود تھا، تو اس نے کہا کوئی بھی نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ اس نے اس بزرگ کو رسی سے نکال لیا، حالانکہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی۔ اور یہ واقعی نہ ماننے والی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ وہاں سے کیسے نکال سکتا ہے ایک بزرگ کو۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ تھی کہ اس بچے کو اس وقت کوئی بھی وہاں پر روکنے والا موجود نہیں تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی یہ بنیادی نقطہ تھا۔ اگر وہاں پر کوئی اور شخص موجود ہوتا اور وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو ناممکن ہے تمہارے لیے، تم اس رسی سے اس بزرگ کو کھینچ کر نہیں نکال سکتے، یہ کافی وزنی ہے، تو اس وقت اس بچے کے دماغ میں یہ بات چلی جاتی کہ واقعی میں نہیں کر سکتا۔ تو پیغام اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے ارادہ بھی کرتے ہیں، ہم آغاز بھی کرنا چاہتے ہیں اور کبھی کبھی آغاز کرتے بھی ہیں، لیکن ارد گرد کے بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے اوپر ہنستے ہیں، جو ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے۔ دراصل وہاں سے ہماری ناکامی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، اور یہاں سے دراصل ہماری ناکامی کا آغاز ہو جاتا ہے اور واقعتاً ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پوری ہمت کے ساتھ بغیر کسی کی بات کو سنے آگے بڑھتے رہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ، اور خود پر یقین رکھیں، اور ہمیں یہ مکمل خود پر اعتماد ہو کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ناممکن نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آگے بڑھنے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر بہت سارے ایسے کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو پوری مستقل مزاجی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں، اور تب تک اس کو جب تک کہ انجام تک نہ پہنچائیں، پیچھے نہ ہٹیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے مقدر چومے گی۔